یہ ایک شہر جو ہے، یہ پبلک ڈومین جو ہے، اف آئی ایم اے سٹیزن آف پاکستان آئی ہیو ایکول رائٹ ٹو دیٹ اسپیس. اسی طرح ہر عورت کے پاس یہ رائٹ ہے. تو یہ کوئی ایک شخص جو کہ ایک سٹیزن ہے وہ دوسرے سٹیزن کا رائٹ نہیں کھینچ سکتا، چھین سکتا. تو یہ جو ڈبیٹ ہے کہ کون ڈومیسٹک اسپیس پہ رہے گا اور کون پبلک میں رہے گا، یہ بہت ارریلیونٹ ہے. اور یہ صرف اور صرف ایک میسکولینٹی کا یا پیٹریارکی کو سپورٹ کرنے کے لیے کریٹ کی جاتی ہے. السلام علیکم، میرا نام فریدہ بطول ہے. میں آج ایم ٹاکس کے اوپر اپنے جرنی، اپنی پریکٹس، اپنی آرٹ پریکٹس، اپنے ریسرچ اور اپنے ڈریمز آپ سب سے شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں. میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں پہ لڑکیوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی رہی ہے. ہمارے ماں باپ نے اس طرح سے ہم بہنوں کو پڑھایا کہ ہمیں پوری آزادی تھی کہ ہم کس فیلڈ میں کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ اس میں انہوں نے سپورٹ کیا، انکریج کیا. لاہور کے اندر رہتے ہوئے مجھے اپنے والدین نے لاہور کا جو کلچر تھا اس کے ساتھ بہت انٹروڈیوس کرایا. جہاں میری والدہ مجھے لاہور کی جو میجر مارکیٹس تھی، انارکلی، شالمی، کسیرا بازار، اعظم مارکیٹ، ہمیں وہاں پہ بچپن سے لے کے جاتی رہی ہیں. اور پتہ نہیں کیوں ان کو بہت شوق تھا کہ جو سودا ہے گھر کا وہ ان مارکیٹ سے آئے گا. تو شہر کے بیچ میں رہتے ہوئے، ماڈرن علاقوں میں رہتے ہوئے، ہم اصلی لاہور کے ساتھ ہماری واقفیت تھرو آؤٹ بچپن میں رہی. اور ہمیں احساس نہیں ہوا کہ یہ کوئی دو شہر ہیں، جو آج کل ایک بہت زیادہ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اور شہر ہے اور یہ ایک اور شہر ہے. جب میرا آرٹ کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں اس میں اپنی ڈگری لوں، میں NCA میں داخل ہوں، تو NCA جیسی انسٹیٹیوٹ میں جو کہ مال روڈ کے اوپر ہے اور انارکلی کے ساتھ تھا، وہاں پہ داخلے کا مطلب یہ تھا کہ اٹ از ناٹ اونلی این انٹری انٹو این آرٹ ورلڈ بٹ اٹ از آلسو این انٹروڈکشن ٹو اے نیو وے آف لکنگ ایٹ یور اون سٹی. تو ہمارا جو کلچرل انٹروڈکشن تھا کہ انارکلی بازار کے ساتھ، لوہاری بازار کے ساتھ، اس میں جو ہمیں وہ لے کے جاتے تھے ٹرپس پہ مختلف حصوں میں، اور ہماری ٹریننگ ہوتی تھی کہ کیسے دیکھنا ہے چیزوں کو، جگہوں کو، عمارات کو، اپنے ورثے کو، وہ ہمارے ساتھ رہا تھرو آؤٹ. اور میرا خیال ہے کہ جو میری فرسٹ ایئر کی ٹریننگ تھی NCA کی، اس نے ہمیں شیپ کر دیا، سیمنٹ کر دیا تھوڑا سا، اور جو کہ ہماری انٹرسٹ بن رہے تھے کہ ایک شہر کے ساتھ آپ کی جو جڑت ہوتی ہے، جو اس کا ایک لگاؤ ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ آہستہ 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 میرے آرٹ پریکٹس کا ایک بہت ہی لازمی جز بنتا گیا کہ میں جس شہر میں ہوں، میرا لاہور سے تعلق ہے، تو لاہور کیا ہے، لاہور کیوں اتنا آپ کو کھینچتا ہے اپنی طرف، اس سب چیزوں کی جو جستجو تھی. کتنے لوگ آئے یہاں پہ، بڑے بڑے نام ہیں یہاں کے، انہوں نے کیوں لاہور کو ہی چنا اپنے ایکسپریشن کے لیے، اپنے لائیولیہوڈ کے لیے. تو یہ کھوج ابھی تک میری ختم نہیں ہوئی، حالانکہ یہاں پہ بہت اپ اینڈ ڈاؤن رہے ہیں سلسلے لاہور کے ساتھ. تو یہ ایک ایسی سٹی ہے جو کہ اپنا آپ کھولتی ہے پرت در پرت، اور اس کی جو جانچنا ہے وہ میری آرٹ پریکٹس میں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا. میں نے NCA سے پینٹنگ میں بیچلرز کیا، اور اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ میں NCA کی اتنی زبردست ایجوکیشن تھی کہ مجھے اس کے بعد آگے آرٹ پریکٹس کرنے کے لیے ایک اور ڈگری کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جو انٹلیکچوئل سائڈ تھی، ایکڈیمک سائڈ تھی اس کی، وہ بہت ویک تھی ہماری. So I opted to go for masters in art theory and history. آسٹریلیا کوفہ کالج آف فائن آرٹس کے اندر میں نے داخلہ لیا اور میں نے وہاں پہ ماسٹرز کیا. یہ میری کتاب 2004 میں پبلش ہوئی تھی اثر پبلیکیشن میں، فگر دا پاپولر اینڈ دا پولیٹیکل ان پاکستان. یہ میرا ماسٹرز کا تھیسس ہے جو کہ اس کتاب کی شکل میں پبلش ہوا. اس کتاب میں نے بہت سارے علاقوں کی ریسرچ کی لاہور کے اندر، جس میں ایک حصہ جو تھا وہ سینما بورڈ پینٹنگز اور پوسٹرز آن دا اسٹریٹس، ان کو میں نے دیکھا تھا. تو جعفر صاحب جو تھے ایک بہت مشہور آرٹسٹ تھے جو کہ سینما بورڈ پینٹنگز کرتے تھے، اور رتن سنیما کے پیچھے ان کا اسٹوڈیو تھا.
ان کا میں نے انٹرویو کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے وہ کمپوزیشنز کرتے تھے. یہ ان کا اسٹوڈیو تھا اور اب یہ سنیما بھی ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں, یہ بہت بری حالت میں ہے. یہ ایک ایسی آرٹ فارم ہے جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے. فلیکس نے اس کی جگہ لے لی اور سنیما بھی ختم ہو گیا, فلمیں بھی نہیں بن رہی اس طرح کی جس میں اس طرح کی پینٹنگز ہوا کرتی تھیں. تو میں نے اس طرح کی تصویریں لیں جس کے اندر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک اسٹوڈیو کے اندر یہ کس طرح سے کمپوز کرتے تھے کہ ایک مرد جو ہے اس کی صرف شکل جو تھی وہ انف ہوتی تھی, کیونکہ ایکٹر مین تو ہیرو ہوتا تھا, ہیروئن جو تھی وہ اس کے اندر ایک فگر کے طور پر ریپرزینٹ ہوئی ہے. اور میرے لیے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ بہت زیادہ ریلیجن ڈومینیٹ کرتا ہے, وہاں پہ پبلک میں اس طرح کی عورتوں کی تصویروں کی اجازت ہونا جو ہے وہ ایک خاص قسم کے تضاد کو شو کرتی ہے کہ لوگوں کی جو میسکولن ڈیزائر ہے, جو آدمی انجوائے کرنا چاہتا ہے, وہاں پہ وہ اپنے لیے بہت ساری چیزوں کی اجازت اس کو وہ رکھتا ہے اپنے کلچر میں, اس کی ریپرزنٹیشن میں ہمیں نظر آتا ہے. جیسے یہ پوسٹرز ہیں اسٹریٹ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اور لوگ ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو اٹ از پارٹ آف دیئر لائف. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے اس کتاب میں کور کرنے کی کوشش کی ہیں کہ ہاؤ آر پاپولر کلچر از ایکچولی a manifestation of how we live, how we think and who we are. اور وہاں سے پھر آگے بات چلتے چلتے میں نے میل گیز کے اوپر اسکوپوفیلیا کہ کس طرح سے سنیما کے اندر ایک جو میل گیز ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اسی طرح سڑکوں کے اوپر ایک شہر میں آدمی چلتے ہوئے کس طرح سے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹیزن ہیں اس شہر کے, اور عورت جو ہے جگہ اسی سڑک کے اوپر چل رہی ہے تو اس کو ایک طرح سے پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے. اور اس کا جو طریقہ کار ہے, جو ٹول ہے, وہ نظر ہے. آپ کس طرح سے گھورتے ہیں, کس طرح سے عورت کو بتایا جاتا ہے اس کی جو میل گیز ہے اس کے ذریعے کہ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, شہر میں تم نہیں آ سکتی, تمہارا مقام گھر کی چار دیواری ہے. سو اس چیز کو میں نے اپنے آرٹ فارم میں کافی دیکھنے کی کوشش کی, اور اس میں جو ایک میرا میڈیم فیوریٹ میڈیم ہے دیٹس لینٹیکولر میڈیم, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ امیج چینج ہو جاتا ہے, اس میں آپٹیکل ایلوژن ہوتا ہے. سو میں نے بہت سارے لڑکوں کی جو کہ میرے جاننے والے تھے ان کی تصویریں کھینچی آئس کی, اور اس میں وہ بند ہوتی ہے کھلتی ہے بالکل ویسے جیسے بہت سارے پاپولر کارڈس ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ اس میں تصویریں چینج ہونے والی ہوتی ہیں نا, تو یہ وہ میڈیم ہے. تو ان کی تصویریں میں نے لے کے بہت بڑی ایک ایگزیبیشن کی جس میں وہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں تو جو میل آئیز ہیں وہ بند بھی ہو رہی ہیں اور کھل بھی رہی ہیں, کبھی لگتا ہے کہ وہ ونک کر رہی ہیں, آنکھ مار رہی ہیں. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, یعنی کہ جو ویور ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اس کو. سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میل آپ کو دیکھ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ بند ہو جائے آنکھ, اگر آپ موو کریں تو وہ کھل جائے. سو اٹس ایکچولی دا ویور ہو از کنٹرولنگ دا گیز. یہ میں نے کام بہت سال پہلے 2009 میں کیا تھا, لیکن اس کے بعد دوبارہ پچھلے سال 2021 میں نے ایک گروپ شو کا میں حصہ تھی جس میں انارکلی کے اندر پبلک آرٹ اسپیس میں کام کرنا تھا. تو مجھے بھی انہوں نے کہا تو میں نے سوچا کہ میں اسی کام کو دوبارہ ری وزٹ کرتی ہوں. سو دس ٹائم آئی یوزڈ مائی اون آئیز اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو یوز مائی اون آئیز ٹو لک بیک ایٹ پیپل ان دا بازار. سو میں نے اپنی تصویریں کھینچیں, آنکھوں کی سیلفی لی, اور میں نے اس ٹینشن کو دیکھنے کی کوشش کی کہ جب میں اپنی تصویر کھینچتی ہوں اور میں بازار کے درمیان میں کھڑی ہوں تو جو میں تصویر کھینچتی ہوں تو میرے کیمرے کی اسکرین میں میرے پیچھے جو لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو اس کیمرے کے ذریعے دیکھ سکتی ہوں, اور وہ لوگ جو میرے آگے کھڑے ہیں. تو دیر واز دس ٹینشن جو کہ کریٹ ہوتی ہے ٹرائیو سی, وہ مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ لگا تھا. خیر اس تصویر کو جو میں نے پھر کراپ کیا اپنی آنکھوں کو اور اس کو میں نے پرنٹ کیا, جیسے کہ بہت سارے اشتہار بنتے ہیں, الیکشن کے پوسٹرز ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز پہ جب ہم نے ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے, جس کی اہمیت بتانی ہوتی ہے, تو ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پوسٹر بڑا سا نہیں لگاتے, ہم چھوٹے پوسٹر ساتھ 50 لگا دیتے ہیں. تو میں نے اسی سوچ کو لے کر اپنی جو آنکھیں تھیں ان کو رپیٹ کیا اور چھوٹے بہت سارے پرنٹس انارکلی کی دیواروں کے اوپر لگائے.
اس کا رسپانس بہت انٹرسٹنگ آیا. بہت سارے لوگوں نے جب ہم لگا رہے تھے میرے ساتھ, بہت سارے اسٹوڈنٹس اور کچھ ینگ آرٹسٹ تھے میری ہیلپ کر رہے تھے, والنٹیئرس تھے. سو ان سے لوگوں نے سوال کیے کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, اور لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بہت ڈسٹرب ہو رہے تھے کچھ کہ یہ آنکھ فیمیل آئی کیوں ہے یہاں بازار میں. سو وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا تھا کہ عادت اتنی ہے مرد کو دیکھنے کی کہ جب ایک عورت کی آنکھ آتی ہے بازار کے اندر تو ان کو سوال اٹھنا شروع ہوتے ہیں کہ وہ کیوں دیکھ رہی ہے. تو انہوں نے اس کو کئی چیزوں کے ساتھ جوڑنا شروع کیا. انہوں نے جو ریسنٹلی ہمارے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, انہوں نے اس کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی. تو مجھے مزہ آ رہا تھا یہ سوچ کر کہ یہ وہ لنکس ہیں جو لوگ آٹومیٹکلی خود بنا رہے تھے. میں نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ اس کا تعلق اس کے کام سے ہے یا اس کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو دیکھنا ہے وہ کتنا پاورفل ٹول ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی پاور دوسرے کے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ایک شہر جو ہے, یہ پبلک ڈومین جو ہے, اف آئی ایم اے سٹیزن آف پاکستان آئی ہیو ایکول رائٹ ٹو دیٹ اسپیس. اسی طرح ہر عورت کے پاس یہ رائٹ ہے. تو یہ کوئی ایک شخص جو کہ ایک سٹیزن ہے وہ دوسرے سٹیزن کا رائٹ نہیں کھینچ سکتا, چھین سکتا. تو یہ جو ڈبیٹ ہے کہ کون ڈومیسٹک اسپیس پہ رہے گا اور کون پبلک میں رہے گا, یہ بہت ارریلیونٹ ہے. اور یہ صرف اور صرف ایک میسکولینٹی کا یا پیٹریارکی کو سپورٹ کرنے کے لیے کریٹ کی جاتی ہے. یہ جو کتاب ہے اینڈ شی وانٹڈ, یہ ابھی ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے جو کہ وائٹ ٹربن نے پبلش کی ہے. It is about a compilation of my journey, my art practice of 30 years. اس کے اندر بہت سارے اچھے آرٹیکلز ہیں جس میں سلیمہ ہاشمی ہیں, شائلہ بھٹی ہے, میری ڈسکشن ہے ود مائی پیئرز اس میں سے معصومہ سید کے ساتھ, ہاجرہ قرار جیسے رائٹرز ہیں جنہوں نے پورا انالیسس کیا ہے کہ ایک شہر کے ساتھ ایک آرٹسٹ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے نظر آتی ہے. سو اس میں بہت سارے ایسے کام, جیسے میں بات کر رہی تھی لینٹیکولر کام کی, جیسے یہ آئی پیسز ہیں. سو اتنا خوبصورت طریقے سے اس کی پرنٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ انجوائے کرتے ہیں اس پورے جرنی کو جو ایک آرٹسٹ کا اپنے شہر کے ساتھ رہا ہے, جس میں وہ سارے کام اور اس کے ساتھ ان کا انالیسس یہ اس کتاب میں ہے. میرا جو کام ہے اور میرا جو تعلق ہے اپنے شہر کے ساتھ وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. ابھی میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں جو کہ لاہور کے ورثے کے حوالے سے ہماری بہت ساری ایسی لیگسیز ہیں جو ہم نے بچپن سے ایکسپیرینس کی ہیں. ہم نے کتابیں پڑھی ہیں, ہم نے کہانیاں سنی ہیں, حمزہ نامہ ہے, عمر و عیار ہے, داستان امیر حمزہ اور الف لیلا, یہ بہت ساری کتابیں ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ بچپن سے ہمارے زندگیوں کا حصہ تھی اور اب کہیں نہ کہیں ہمیں ختم ہوتا ہوا یہ ورثہ نظر آ رہا ہے, بالکل ویسے جیسے بہت ساری بلڈنگز ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ جو پروجیکٹ میں اب کرنے جا رہی ہوں اس کے اندر اسی پہلو کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے شہر کو دیکھتا ہے اور اس کی جو اہمیت ہے ان سب چیزوں کو ایک خاص طریقے سے بچانے کے لیے, تاکہ ہماری اگلی جو نسلیں ہیں وہ یہ دیکھ سکیں کہ جو یہ پینٹرز تھے جو پینٹ کیا کرتے تھے سنیما بورڈز کے, وہ کہانیاں, وہ کتابیں, اور ان کو پتہ چلے کہ لاہور کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ لاہور جس نے نہیں دیکھا, وہ پیدا نہیں ہوا, وہ کیا کوالٹی ہے لاہور کی, کہیں آہستہ آہستہ وہ ختم تو نہیں ہو رہی. سو یہ جو پروجیکٹ ہے بیسکلی یہ اسی طرح کے سوال کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, ان سب میموریز کو, ان سب یادوں کو, اپنے ورثے کو, اور وہ سب لوگ جو یہاں سے چلے بھی گئے ان کے متعلق کہ وہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں, وہ لیگسیز کیا ہیں جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں. اور میری جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ینگ آرٹسٹ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں وہ, اور وہ ایک ہماری امید کی کرن ہے جو کہ ہمارے آرٹ پروجیکٹس کر کے اس سارے امپورٹنٹ چیزوں کو آگے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے شہر کو, اپنے ورثے کو, اپنے کلچر کو آگے پروان چڑھانا ہے اور ہمیں آگے اس کو لے کے چلنا ہے اور اس کو بچانا ہے اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یہ ایک آرٹسٹ ہی ہے, آرٹسٹ کمیونٹی ہے جس کے اوپر
یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے.